مفتی ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، قیامت چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قیامت جو ہے وہ اس امت میں ہی اب آنے والی ہے، اور قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے دجال کا خروج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی قول ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دجال کے فتنے سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت زیادہ ڈرایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ اب کوئی نبی آئے گا نہیں، اب چونکہ دجال کا خروج جو یعنی گویا کہہ لو اسی امت میں ہوگا، اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ دجال کے بارے میں ہمیں معلومات ہوں۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ فتنوں اور آزمائشوں کے بارے میں معلومات لیتے تھے، اس لیے تاکہ اس فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم تدبیریں کرتے رہیں۔ خاص طور سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سلسلے میں نام سر فہرست ہے۔ بہرحال دجال کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینے والا، فریبی، حق کو چھپا لینے والا، جو صحیح بات ہے حق اور سچ کو چھپا کر جھوٹ دوسروں کو بتانے والا، اس کو کہتے ہیں دجال۔ اس کے جسم اور جسمانی اوصاف اور خد و خال کے بارے میں حدیث کی روشنی میں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سب کچھ بتا دیا ہے کہ ایک ایمان والا جب ان علامتوں کو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ دجال ہے، اور اس سے پھر وہ اپنے آپ کو بچا لے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دجال پستہ قد ہوگا، قصیر کے الفاظ ہیں۔ افحج کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ چلے گا تو اس کی چال عیبدار ہوگی، پستہ قد ہوگا، چلنے میں عیبدار ہوگا۔ اسی طریقے سے جعدن کے الفاظ ہیں روایت میں، یعنی اس کے بال جو ہوں گے وہ گھنگریالے ہوں گے اور گھنے ہوں گے، دجال کے بال جو ہوں گے۔ مطموس العین، اس کی جو بائیں آنکھ ہوگی وہ سپاٹ ہوگی، یعنی اس طرح بالکل یہ جو چمڑی ہے اس طرح پوری سپاٹ ہوگی، اور جو دائیں آنکھ ہوگی وہ اس طرح پھولی ہوئی ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو انگور کا گچھا ہوتا ہے، خوشہ، اس میں اگر ایک انگور خوشے سے باہر ہو تو کیسا نکلا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے عنب طافیہ، یہ جو آنکھ ہوگی اس کی باہر نکلی ہوئی ہوگی، اس طرح پھولی ہوئی ہوگی، دائیں آنکھ پھولی ہوئی اور بائیں آنکھ بالکل پچکی ہوئی ہوگی ہی نہیں، یہاں پر سپاٹ ہوگا۔ کانا دجال اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ اجل الجبہہ، یہ جو پیشانی ہوگی وہ کشادہ ہوگی اس کی، دجال کی۔ مکتوب بین عینیہ کافارا، یہ جو اس کی آنکھیں ہیں، آنکھوں کے بیچ میں یہاں پر کافارا یعنی کہ کفر، کافر، اس طریقے سے لکھا ہوا ہوگا۔ یہ اس کے جسمانی خد و خال ہیں۔ عقیم، حدیث میں آیا ہے لا ولد ہوگا دجال۔ یہ دجال کے اوصاف جسمانی طور پر۔ اور دوستو بزرگوں، یہ دجال جو ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، آپ کو بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی ہر نماز کے بعد تقریباً پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ دجال کے فتنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں۔ اور دوستو بزرگوں، جو دجال ہے یہ پیدا ہو چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک بہت طویل حدیث ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کبھی موقع رہے گا انشاءاللہ تو بہت لمبی حدیث ہے، اس کے بارے میں مستقل ہم ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے۔ ابھی صرف عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ یہ صحابی جو تھے یہ کہیں کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے، کشتی ان کی بھٹک گئی تو ایک جزیرے میں پہنچ گئی، تو وہاں پر دجال سے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ، وہ جو صحابی تھے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ لمبی حدیث ہے، بڑی دلچسپ حدیث ہے، انشاءاللہ اس روایت کے بارے میں ہم مستقل ایک کلپ اپلوڈ کر دیں گے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ دجال باقاعدہ پیدا ہو چکا ہے، وہ زنجیروں میں جکڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو دجال خارج ہو جائے گا۔ اس دجال کے فتنے سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں اور اللہ کی حفاظت میں کیسے آئیں، اس کے لیے ہمیں 3 کام کرنا ہے۔ پہلا کام، سب سے پہلے تو تقوی اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کو خوب مضبوط کرنا ہے، اللہ سے تعلق کو ہمیں خوب مضبوط کرنا ہے، تاکہ جب وہ آئے تو اس کے فتنے سے ہم بچ سکیں۔ اللہ پر جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اپنے آپ کو ہم دجال کے فتنے سے بچا سکیں گے۔ دوسرا، سورہ کہف کی ہر جمعے کو، ہر ہفتے ہر جمعے کو پابندی سے تلاوت، ہر جمعے کو پابندی سے، اگر کسی بنیاد پر کسی موقع پر اگر ہم سے پوری سورہ کہف کی تلاوت نہ ہو سکے تو کم سے کم شروع کی 10 آیتیں ہم یاد کر لیں اور ہر جمعے کو پابندی سے ان کو پڑھیں۔ یہ دوسرا شیطان یعنی دجال سے حفاظت کی تدبیر ہے۔ اور تیسرا ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال،
لمبی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے اور فتنۃ المحیا والممات سے جہاں اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، تو دوستو بزرگوں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ المسیح الدجال، یہ جو کانا دجال ہے، اس کے شر اور اس کے فتنے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. اس لیے بہرحال ہمیں اس کی دعا بھی مانگنا ہے. اللہ تبارک و تعالی بہرحال اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، سارے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شر سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.